کے اوقات میں ایک نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ پھر اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، اپنی نظر میں حیا کا سرما لگا کے رکھو۔ نظر کا حیا بہت بڑا زیور ہے، اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے۔ دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے، اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے، اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاق کوئی نہیں ہے، تریاق کوئی نہیں ہے۔ اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے، کوئی گولی نہیں ہے، کوئی بلٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے۔ یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورج چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا، ماند پڑ جائیں گے یہ نور۔ اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا، اگر تمہیں آنکھوں کا حیا دے دیا، دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے۔ عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومن 10 آدمی تھے، 9 قتل کر دیے۔ یہ بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی ریاست بھی دیتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے، میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشڈ اس میں ان کو بند کر دیا، اور شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دی۔ ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ۔ وہ آ گئے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی، یوں بیٹھوں۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں کو نہ کھایا، نہ نظر اٹھائی، نہ پیا۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی، کون ہے تو، کیا ہے تو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اب تو میرے لیے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی، اور سور پکا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لیے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے، لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لڑکی 3 دن کی بجائے 30 دن یہاں بیٹھی رہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری جوانی امانت ہے، اس پہ داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی، میں تمہیں چھڑاؤں گی۔ باہر نکل کے کہنے لگی سردار تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ لوہا ہے، نہ کھایا نہ پیا، یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتی؟ اور پھر رات کو آئی، ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی، اور اس کو چپکے سے نکالا، کہا کہ یہ دیکھو تارا، قطب ستارہ دیکھا، کہ اس کو یہاں رکھنا کندھے پر اور چلتے رہنا، رات کو چلنا دن میں چھپنا۔ اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندھے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کردار تھا جس نے صحرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں تمہاری ہاسٹل لائف ہے، پارٹیاں نہ بنو۔ میرے دیش کو مذہبی نفرت نے بھی برباد کیا ہے اور سیاسی نفرتوں نے بھی برباد کیا ہے، سارا ملک زوال کا شکار ہے۔ میں سیاستدانوں کا صرف گلہ نہیں کرتا ہوں، میرا تو ریڑھی پہ سیب بیچنے والا بھی بددیانت ہے، خائن ہے، تو میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، میں افسران کا، بیوروکریسی کا رونا کیا رہوں، ہمارا تو چپڑاسی بھی بددیانت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ڈھونڈو ڈھونڈو،
मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था? मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता। मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो, मोहब्बत करना सीखो। तुम अपने नबी की सीरत उठा के देखो, मुनाफिकों को गले लगाया। अब्दुल्ला बिन उबई मरने के करीब हुआ। अब्दुल्ला बिन उबई गलीज तरीन इंसान और जहन्नम के सबसे नीचे। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे है। अबू जहल ऊपर है, अब्दुल्ला बिन उबई उससे नीचे है, लेकिन उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा। मेरे नबी क्या आम आदमी, मेरे नबी को तो सारे मुनाफिकों का पता था कि कौन कौन है, बाकी सहाबा को नहीं पता था कि कौन है, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में सबको पता था ये मुनाफिक है। उसके बेटे आ गए, वो सहाबी थे, कि या रसूलल्लाह मेरा बाप मर रहा है, आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा। तो उसके कफन के लिए आप अपना कुर्ता दे देंगे? कहां। आपने अपना कुर्ता उतार के दे दिया। आप कहते मैं मुनाफिक के लिए क्यों करूं, कुर्ता दे दिया। वो मर गया तो उसके जनाजे पे खड़े हो गए। हज़रत उमर सामने आके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है, पता है? कहां पता है। कहा तो इसका आप जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे अभी तक रोका नहीं, यूं कहा है पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। एक जगह था वह इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम, ऐ मेरे नबी 70 दफा पढ़ दे जनाजा मैं फिर भी माफ नहीं करूंगा। तो मेरे नबी ने फरमाया है अगर मेरा अल्लाह कहता कि ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इनके लिए दुआ करेंगे जनाजा मैं माफ कर दूंगा, तो आपने कहा मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता, उसके उम्मती होकर सलाम का जवाब न दें, एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ें और कुफर के फतवे लगाएं। और आपने पढ़ा दिया और फरमाया अभी मुझे अल्लाह ने रोका नहीं, इख्तियार दिया है, शायद बख्शा जाए। वो उसकी मैयत को लेकर गए तो जल्दी निकल गए, आप जरा पीछे रह गए, तो उसको कब्र में उतार दिया था। हमने कहा बाहर निकालो, उसकी मैयत को बाहर निकाला, अपना लुआब अपनी उंगली पे लगाया और उसके मुंह में ऐसा डाला का शायद अल्लाह इसकी तो फैल ही इसकी बख्शिश फरमा दे। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए, 100 मुनाफिक कलमा पढ़ गए। मेरे बच्चों ऐसे उलमा का आलाकार मत बनो जो तुम्हें दस्तो गरे बां कर दें, जो तुम्हें मुसलमान को काफिर पेश करें। मुसलमान बनो, मोमिन बनो, मुसलमान बनो। अल्लाह ने हमारा नाम या मुस्लिम रखा या मोमिन रखा। मेरा तेरा तारुफ ईमान है, इस्लाम है। एक दूसरे से ऐसी नफरत, उम्मत तो खत्म हो गई, ग्रोह बन गए, फिरके बन गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। तो अल्लाह की मदद किस पर आए, किस पर आए, क्यों आए? इधर मजहब के नाम पे नफरत और इधर तहजीब के नाम पे नंगापन और नाच आवारगी। किधर अल्लाह की मदद आए? मुसलमान बन के रहो अपने हौसलों में। तुम्हारे इन बच्चों में कोई आपस में लड़ा हुआ हो, अभी उठ के गले लगना कि मेरे नबी का फरमान है 2 मुसलमान लड़ पड़ें फिर 3 दिन तक सुलह न करें तो मेरी तरफ से यहूदी मरें, ईसाई मरें, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। और हर पीर और जुमारात को अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, आमाल पेश किए जाते हैं। जब 2 मुसलमान, 2 औरतें, 2 मर्द, 2 नौजवान, 2 लड़कियां, 2 लड़के, 2 भाई, 2 पड़ोसी आपस में लड़े हुए हैं, सलाम दुआ नहीं है, जब तक ये तौबा नहीं करते मुझे इनका कोई अमल कबूल नहीं है।
میرے بچوں، میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، ہم تو جانور تھے، اور اس زمانے میں ایسے تبلیغ کا کام بھی نہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ 2-3 لڑکے اقبال ہاسٹل کے لان میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ باغیچے میں، نماز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بہار ہے، لیکن ایک بات یہ تھی کہ مذہب کا بھی پتہ کوئی نہیں جانتا تھا، فرقہ کیا ہوتا ہے، اور یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، سب مسلمان بن کے رہتے تھے، ہوتے غافل تھے، پتہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتوں سے۔ ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، مذہب کے نام پر نہیں، سیاست کے نام پر نہیں۔ ویسے ہی وڈا کون ہے، میں وڈا دا میں چودھری ہوں، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، میں وڈا ذمہ دار دا پتر، اس پہ لڑتے تھے۔ ویسے کہ کبھی مذہب کے نام پہ ہو اور کبھی سیاسی، ایسا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے ایک وارڈن آئے، طالب صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک استاد تھے لیکن تھے بڑے سخت۔ یہ استادوں سے کہتا ہوں، ڈنڈے نہ اٹھاؤ، محبت کے پھول دو۔ وہ استاد نہیں ہے جس کے نہ آنے کی کمی طلبہ محسوس نہ کر کہ آج ہمارے ٹیچر نہیں آئے یار، اور جب ٹیچر نہ آئے کہ شکر ہے کوئی نہیں ہے، جان چھٹی۔ اب شکر ہے یونس صاحب کی کالی ٹوپی نظر نہیں آ رہی، جان چھٹی۔ وہ استاد نہیں ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ادھر چھپ رہے ہوں کہ ہیڈ ماسٹر آ گیا، پیو نہیں ہیڈ ماسٹر آ گیا ہے، تو وہ باپ نہیں ہے، ناکام باپ ہے، ناکام باپ ہے۔ جس کو دیکھ کر بچے لپکیں نہیں، بڑے یا چھوٹے، جس ماں کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، جس باپ کی کمی کو اولاد محسوس نہ کرے، وہ ناکام والدین ہیں۔ ڈنڈا، سختی، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ محبت، محبت، محبت۔ وہ تھے بڑے یعنی مہربان تھے، لیکن وہ زمانہ ہی تھا ڈنڈے 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 ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے، کان پکڑو ڈنڈے۔ سختی سے بچے جھوٹ بولتے، اور استاد کی سختی سے لڑکا جھوٹ بولتا، والدین کی سختی سے اولاد جھوٹ بولتی۔ والدین اپنے بچوں سے دوستی لگانے کے بجائے ماں باپ بن کے دکھاتے ہیں، تو وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں۔ جب وہ اوروں کو دوست بناتے ہیں تو وہاں سے غلط فیڈ ہوتا ہے، پھر غلط راہوں پہ چلتے۔ چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، ماسٹر شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، بڑے مہربان، ہمدرد، لیکن بہت سخت، بہت مارتے تھے۔ سردیوں کے دن تھے اور ہم کوئی 20 لڑکے تھے چوتھی جماعت میں، میں بیٹھا تھا 12ویں نمبر پر، اور انہوں نے سوال لکھایا سلیٹ پر۔ کوئی اوکھا سا سوال تھا، وہ کسی کو نہیں آیا۔ پہلا لڑکا اٹھا، سوال غلط، ٹھو 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 ٹھو۔ میں نے دیکھا مجھے بھی نہیں آتا، میرے پسینے چھوٹ گئے، میں کہہ لے آج خیر کوئی نہیں۔ پھر دوسرے کی باری آئی، ٹھو 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 ٹھو۔ پھر میں نے سوال کو سوچنا چھوڑ دیا کہ میں جان بچانے کے لیے سوچنے لگا کہ آج میں جان کے میں بچاؤں کہ ڈنڈے نہ پڑیں۔ اب وہ قریب آ رہے ہیں اور میرا کمپیوٹر ادھر چل رہا ہے، یا اللہ کہ میں آج بچا سوٹیں تو بچا، سوٹیں تو بچا۔ جب رہ گئے نا کوئی 3 لڑکے تو ایک دم میرا کمپیوٹر کھل گیا۔ ہماری تہذیب ثقافت گاؤں کی یہ تھی کہ ہمارے ٹیچروں کو والد صاحب گندم بھیجتے، چاول بھیجتے، گھی بھیجتے، مکھن بھیجتے، موسم کے پھل، آم ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، مٹھا تھا، لیمو تھا، بہت کچھ، بڑا باغ کا بڑا شوق تھا، اور مرچیں، نمک، ہر چیز جاتی تھی، اور کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ ہمارے والدین سعادت سمجھتے تھے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کے استادوں کی خدمت کریں، سعادت سمجھتے تھے۔ اب میں سوچ میں پڑا، بھئی اب میں کیا کروں؟ تو کوئی موسم کا پھل سامنے کوئی نہیں، کنک بھی کوئی نہیں، چاول بھی کوئی نہیں، ہن میں کی کرا؟ تو مجھے یاد آیا کہ مرچیں ہیں۔ میں اٹھا، جب
3 رہ گئے، چوتھا میں، تو میں اٹھا، میں کہا استاد جی ابا جی آندے پیان کل مرچاں توڑے گھر اپڑ جیسا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا پتر، ٹھیک ہے، تو بہ جا، تو بہ جا۔ میں ڈنڈوں سے بچ گیا۔ یہ جھوٹ مجھے کس نے بلوایا؟ میرے استاد نے بلوایا۔ بچہ تو ایک یہ پھول ہوتا ہے، اس کو یوں تھپڑ مارو تو یہ مسئلہ جائے گا۔ اور کسی بھی عمر میں سختی سے نفع نہیں ہوتا، ہر عمر میں محبت ہی ایک ایسا اصول ہے جس سے آپ دلوں کو خرید سکتے۔ سڑکوں پہ چل 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 عمر گزری، 30 سال ہو گئے سفر کرتے، تو ایک سکیچ میرے ذہن میں بسوں کے پیچھے چل چل کے آیا ہے کہ جب وہ نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویک ٹور چکوری تھی، بڑے نخرے سے چل رہے ہیں۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ اور جب وہ پرانی کو رنگ روغن ہو جائے اور وہ روڈ پر آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ علم مجھے سڑکوں سے حاصل ہوا ہے، کسی یونیورسٹی کسی مدرسہ سے نہیں۔ ایک دفعہ میں ایک کوسٹر کے پیچھے جا رہا تھا اور میں اپنا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا سامنے والی سیٹ پر۔ پڑھتے پڑھتے ایسے میری اوپر نظر اٹھی تو ایک کوسٹر کے پیچھے گاڑی تھی، میری نظر پڑی تو اس کے پیچھے 2 بول لکھے ہوئے تھے، 2 جملے۔ اس نے یہ سارے دھونے دھو دیے کہ ایسا خوبصورت میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ یہاں لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل ایسے، اور آگے یوں بنا کے آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے فروخت۔ دل کے نیچے لکھا ہوا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ ماں بولے، یہ ٹیچر بولے، یہ باپ بولے، یہ دوست بولے، یہ بھائی بولے، یہ پڑوسی بولے، دشمن بھی بولے گا تو آپ اس کے ہو جاؤ گے، کہ دل چیز ہی ایسی ہے۔